بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کسی بھی انسان کا دل جیتنے کے لیے یہ عادت لازمی اپنائیں۔ گفتگو کے دوران سامنے والے کا نام احترام سے لیں۔ نفسیاتی طور پر انسان کو اپنا نام سننا اچھا لگتا ہے اور اس سے اپنائیت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ لاشعوری طور پر سامنے والے کے بیٹھنے کے انداز یا بولنے کے رفتار کی ہلکی سی پیروی کریں مگر نقل نہ کریں۔ یہ تکنیک تعلق بنانے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہے۔ صرف ہاں یا نا والے سوالات نہ پوچھے بلکہ ایسے سوالات کرے جن سے گفتگو آگے بڑھے۔ مثلا آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی ذات کے بجائے سامنے والوں کی دلچسپیوں پر بات کرے۔ جو لوگ دوسروں میں دلچسپی لیتے ہیں وہ زیادہ پسند کیے جاتے ہیں۔ اگر ملاقات کانے پر ہے تو نوالا چوٹا لے اور منہ بند کر کے چبائے۔ جب تک منہ میں کانا ہو بات کرنے سے گریز کریں۔ اگر کسی کی کوئی چیز مثلا گڑی لباس یا کام اچھی لگے تو اس کی سچی تعریف ضرور کریں۔ اگر آپ کو سامنے والے کی کسی بات سے اتفاق نہ ہو تو اسے براہ راست غلط کہنے کے بجائے میرا نقطہ نظر تھوڑا مختلف ہے جیسے الفاظ استعمال کریں۔ آپ کے الفاظ سے زیادہ آپ کی نیت اثر کرتی ہے۔ اگر آپ دل سے کسی کا احترام کر رہے ہیں تو وہ آپ کے چہرے کے تاثرات اور لہجے سے خود بہت ظاہر ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، مصنوعی فن جل ہی پکڑا جاتا ہے۔ ناظرین، جب سامنے والے کوئی اہم یا جذباتی بات کر رہا ہو تو محض سر ہلا دینا کافی نہیں ہوتا۔ اس کی بات کو خاموشی اور ہمدردی سے سننا اسے یہ احساس دلاتا ہے کہ آپ واقعی اس کے ساتھ موجود ہیں۔ کسی سے ملاقات کے دوران اس کی تنہا عمر یا خاندانی مسائل جیسے انتہائی ذاتی سوالات سے تب تک گریز کرے جب تک وہ خود اس کا ذکر نہ کرے۔ ناظرین، ہرن شیر سے بھی زیادہ تیز رفتار ہوتی ہیں لیکن شکار ہو جاتی ہیں، کیونکہ بار بار وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہیں کہ شیر کہاں تک پہنچا۔ ایسا کرنے سے اس کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب ہم زندگی کے سفر پر روا دوا ہوتے ہیں تو بار بار ماضی کے جھانکنے سے ہمارا صرف اپنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ زندگی کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ گزرا ہوا لمحہ کبھی واپس نہیں آتا۔ ہم اکثر کل کی فکر میں آج کو ضائع کر دیتے ہیں، جبکہ زندگی صرف آج کا نام ہے۔ دنیا میں ہر چیز بدلتی ہے، حالات، موسم، لوگ اور یہاں تک کہ ہمارے اپنے خیالات بھی۔ جو اس تبدیلی کو قبول کر لیتا ہے وہی سکون میں رہتا ہے۔ حقیقی خوشی باہر کی چیزوں یا دوسروں کی مرضی میں نہیں بلکہ انسان کے اپنے اندر ہوتی ہیں۔ قناعت اور شکر گزاری ہی وہ چابیاں ہیں جو ذہنی سکون کے دروازے کھولتی ہیں۔ ناظرین، زندگی میں آنے والی ہر مشکل ہمیں توڑنے کے لیے نہیں بلکہ ہمیں مضبوط بنانے اور کچھ نیا سکھانے کے لیے آتی ہے۔ حقیقی دانائی یہ نہیں کہ ہم سب کچھ جان لیں بلکہ یہ ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ کون سی چیزیں زندگی میں واقعی اہم ہیں۔ ناظرین، چہرے اور ہاتھوں کو گورا کرنے کے لیے دودھ میں ہلدی ملا کر لگا لیں۔ قبض کے لیے دہی کا استعمال کریں۔ پیشاب چل کر اور پھیلا آئے تو بھنڈی کی سبزی زیادہ کھائیں۔ ہرے دھنیا کا پیسٹ چالوں پر لگانے سے وہ ایک ہی دن میں ختم ہو جاتے ہیں۔ اجوا کھجور کو گٹلی سمیت پیس کر کھائیں۔ ساری زندگی دل کی بیماری نہیں ہوگی۔ زیادہ کانسی ہو تو خشک میں وہ جات کھائے، آرام ملے گا۔ پیٹ درد میں دودھ ہرگز نہ پیے۔ ناظرین، روزانہ بڑے ہوئے چنے کھانے سے معدہ صاف رہتا ہے۔ زیادہ چکنائی والے اشیاء گلے میں انفیکشن اور تلی ہوئی چیزیں قبض پیدا کرتی ہیں۔ موٹافا کم کرنے کے لیے روزانہ صبح شام پسی ہوئی کلونجی کا قہوہ پیے۔ لکڑی کے فرنیچر کی صفائی کے لیے نمکین پانی استعمال کریں۔ وزن کم کرنے کے لیے لیمو، کیرے اور بند گوبھی کا استعمال کریں۔ سر کی خشکی دور کرنے کے لیے نیم کے پتوں کا پانی استعمال کریں۔ لیمن کے چھل کے پیس کر زیتون کے تیل میں ملا کر سر کی مالش کرنے سے آدھے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ ٹماٹر کا رس پینے سے کمزوری دور ہوتی ہے، اس میں کیلشیم اور پروٹین زیادہ ہوتے ہیں۔ موٹافا ختم کرنے کے لیے 10 گرام جوائن اور 10 گرام سونف ایک گلاس پانی میں پکا کر پیے۔ چھینک زیادہ آ رہی ہو تو ہرا دھنیا سونگ لے، چھینکیں آنا بند ہو جائے گی۔ دوپہر کے کھانے میں کچا پیاز کھانے سے دل کی دھڑکن بہتر رہتی ہے۔ کریلا خون میں شوگر کی مقدار بڑھنے نہیں دیتی اور ذہنی دباؤ کم کرتی ہے۔ ذہنی کام کرنے والے لوگ گوشت چھوڑ کر پھل اور سبزیاں کھائیں تو تکن محسوس نہیں ہوگی۔ ناظرین، دہی کا استعمال وزن کم کرنے اور معدے کو طاقتور بنانے کے لیے مفید ہے۔
رات کو کم کھانے سے موٹافا کم ہوتا ہے۔ زیادہ پانی پینے والا انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ جوان نظر آنے کے لیے منہ دھوتے وقت کیڑے کا رس چہرے پر لگائے۔ سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم ہو رہا ہوتا ہے۔ سانولے رنگ کے خواتین ٹوتھ پیسٹ میں انڈے کی سفیدی ملا کر لگائے تو چہرہ سفید اور ملائم ہو جائے گا۔ شیشے کے برتنوں کو سرکے اور نمک والے پانی سے دھونے سے وہ چمک اٹھتے ہیں۔ وزن کم کرنے کے لیے بند گوبھی کے پتے استعمال کریں۔ سونف کا استعمال سانس کی نالیاں صاف کرتا ہے۔ پانی میں ارک گلاب ملا کر پینے سے چہرہ خوبصورت رہتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے دانت جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ منہ سے بدبو آئے تو جامن کھائے، معدے کا درد ہو تو ٹھنڈے کا سالن کھائے۔ پنڈلیوں پر سرسوں کا تیل ملنے سے تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ پیٹ کی چربی پگھلانے کے لیے دہی میں سفید زیرہ ڈال کر استعمال کریں۔ بینائی تیز کرنے کے لیے بادام اور سونف دودھ کے ساتھ سوتے وقت کھائے۔ سبز دھنیا کی چٹنی کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ لال مرچوں کو جلا کر دونی لینے سے بھن کھل جاتی ہے۔ ناظرین، پیاز کی خوشبو سونگھنے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ سرسوں کدو اور خسخاس کے تیل کا مساج بالوں کو گھنا اور لمبا کرتا ہے۔ آنکھوں کے ہلکے مٹانے کے لیے ٹھنڈا کیرا آنکھوں پر لگائے۔ بلیک بیری کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور قبض سے نجات ملتی ہے۔ ناظرین، گردے کی پتھری کے لیے پانی میں زیرہ اور لیموں کا رس ملا کر پئیں۔ انناس دل اور دماغ کو راحت دیتا ہے اور خون صاف کرتا ہے۔ دیسی گھی، دودھ، فروٹس اور ہری سبزیاں بڑھاپا روکنے والے عیسائی ہیں۔ جلدی سونے اور جلدی اٹھنے والے افراد لمبے عرصے تک جوان رہتے ہیں۔ پودینے کا رس چہرے کے غیر ضروری بال ختم کرتا ہے۔ پیشاب زیادہ روکنے سے گردے فیل اور دماغی کمزوری ہو سکتی ہے۔ لیموں اور ٹماٹر کا رس جلد کو شگفتہ اور ملائم بناتا ہے۔ نہانے کے بعد ایک گلاس پانی پینے سے تھکاوٹ دور ہوتی ہے۔ لیموں پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر دانتوں پر ملنے سے دانت سفید ہوتے ہیں۔ جامن کو نمک لگا کر کھانے سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ عورتیں جوان نظر آنے کے لیے بند گوبھی کا زیادہ استعمال کریں۔ 24 سال کی عمر میں شادی کرنے سے بچے ذہین پیدا ہوتے ہیں۔ سیب زیادہ کھانا دل سے خوف ختم کرتا ہے۔ کھانے کے بعد نہانے سے پرہیز کریں، یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ انار کے رس سے بال دھونے سے بال کالے ہوتے ہیں۔ کھجور کھانے سے نفس کی کمزوری نہیں ہوتی۔ وزن کم کرنے کے لیے ابلا ہوا انڈا اور گرین ٹی مفید ہیں۔ زیادہ پانی پینا عقل میں اضافہ کرتا ہے۔ کلونچی ہر بیماری کا علاج ہے۔ نہار منہ زیرہ استعمال کرنے سے گردے صاف ہوتے ہیں۔ مچھر کے کاٹنے پر نمک کا مساج انفیکشن سے بچاتا ہے۔ ناظرین، کچا ٹماٹر پٹے مضبوط کرتا ہے۔ البتہ ٹی بی کے مریض ٹماٹر استعمال نہ کریں۔ رات سوتے وقت نیم گرم پانی پینے سے پیٹ کی صفائی ہوتی ہے۔ کوئی بھی سخت چیز نکلنے کی صورت میں اسپیول کا چھلکا پانی میں ملا کر پی۔ گاجر کا مربع آنکھوں کی روشنی کے لیے مفید ہے۔ گرمی میں دہی کی لسی پانی کی کمی دور کرتی ہے۔ ناظرین، جلیبی کھانے سے جسمانی درد دور ہوتا ہے۔ پکا ہوا امرود مثانے کی کمزوری دور کرتا ہے۔ ناخن چمکدار بنانے کے لیے لیموں کے چھلکے ملیں۔ شہد میں انار ڈال کر کھانے سے بدن کی طاقت بڑھتی ہے۔ دہی اور شہد کا ماسک چہرے کی جھریوں میں کمی لاتا ہے۔ دھوپ کے نشان ختم کرنے کے لیے لیموں اور شہد کا ماسک لگائیں۔ واش روم کے داغ دور کرنے کے لیے نیم گرم پانی اور سرکہ استعمال کریں۔ ناک کے بال بڑھنا بیماریوں کی علامت ہے۔ رات کی بچی ہوئی روٹی کھانے سے بیماریاں کنٹرول ہوتی ہیں۔ تکیے کو ہفتے میں 2 بار دھونے سے بال مضبوط رہتے ہیں۔ نیم کے پتوں کا رس پینے سے پیٹ صاف رہتا ہے۔ آلو بخارا چہرے کی خوبصورتی کے لیے مفید ہے۔ ناظرین، کچا پیاز کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ کھانا کھاتے وقت پاؤں کے بل بیٹھنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ چنے کے دال کے پانی سے منہ دھونے سے رنگت سفید ہو جاتی ہے۔ ٹماٹر کا رس خیر آئل میں ملا کر لگانے سے بال کالے ہوتے ہیں۔ آنتوں کے زخم کے لیے بیر کا استعمال مفید ہے۔ بدہضمی سے بچنے کے لیے کھانے کے بعد گڑ کھائیں۔ حافظہ بہتر بنانے کے لیے نہار منہ بادام اور کالی مرچ کھائیں۔ رات کو سونے سے پہلے اسپیول کا چھلکا نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کرنے سے گردے صاف ہو جاتے ہیں۔ فٹ رہنے کے لیے ناشتہ بادشاہوں کی طرح، دوپہر کا کھانا عام آدمی کی طرح اور رات کا کھانا غریبوں کی طرح کھائیں۔
کانسی اور بلم ہو تو لاہوری نمک چوستے رہیں۔ زیادہ سے زیادہ پانی پیے تاکہ بیماریوں سے دور رہیں۔ اچھی صحت کے لیے سبزیاں اور پھل استعمال کریں۔ کوئی زہریلا کیڑا کاٹ لے تو لیموں کا رس اس جگہ پر ملیں۔ روزانہ صبح لہسن کے 2 جوئے اور 1 چمچ شہد کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ بچی ہوئی کافی پودوں میں ڈال دیں، یہ اچھی کھاد کا کام کرتی ہیں۔ مچھر کے کاٹنے پر صابن لگانے سے خارش غائب ہو جاتی ہیں۔ بھینس کا کچا دودھ پینے والے کو کمر درد کی شکایت نہیں ہوتی۔ گرمیوں میں بند جوتوں کا استعمال نظر کی کمزوری کا باعث بنتا ہے۔ دودھ کے ساتھ کھجور کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ ہری مرچ عورتوں کے جوڑوں اور پٹوں کے درد کے لیے مفید ہیں۔ ناظرین، ڈپریشن سے نجات کے لیے صاف اسپول صبح نہار منہ اور عصر کے وقت لیں۔ معدے کو ٹھیک رکھنے کے لیے ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں۔ الائچی والا دودھ پینے والا لاعلاج بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ جھریوں کے ہاضمے کے لیے رات کو ملائی کا لیف کریں۔ شہد کی مکھی کاٹ لیں تو سرسوں کے تیل کی مالش کریں۔ پیٹ درد میں چھوٹی الائچی چبا لیا کرو۔ شدید کانسی میں گڑ چوسے یا سیب کا رس پیے۔ ناظرین، رات سونے سے پہلے 1 کیلا کھانے سے بار بار پیشاب کی حاجت نہیں ہوتی۔ شلجم کی سبزی کھانے سے بولنے کی بیماری دور ہوتی ہے۔ ایلوویرا کھانے سے جوڑوں اور گھٹنوں کے درد میں فائدہ ہوتا ہے۔ کھانے کے ساتھ لیموں نچوڑ کر کھانے سے ہاضمہ بہترین ہو جاتا ہے۔ ایڑیوں کی تکلیف اور پھٹی ایڑیوں کے لیے روزانہ چقندر کھائیں۔ بدن پر سرسوں کے تیل کی مالش سے مچھر کا ڈنگ اثر نہیں کرتا۔ زیادہ سونے والوں میں ہارٹ اٹیک اور موٹاپے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے۔ پیاز کاٹ کر بدن پر ملنے سے جلد تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے زیرے کے قہوے میں لیموں نچوڑ کر نہار منہ پیے۔ شوگر کم ہونے سے انسان اچانک گر سکتا ہے اور ٹھنڈے پسینے آتے ہیں۔ دان درد کے لیے شہد اور لہسن کا پیسٹ ملیں۔ جلدی سونے اور جلدی اٹھنے سے بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ ناظرین، نیم گرم دودھ ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے۔ نزلہ زکام کے لیے لونگ کے پانی کی بھاپ لیں۔ ہاتھ پاؤں کی سوجن دور کرنے کے لیے روزانہ 10 سے 12 گلاس پانی پیے۔ تیز گرم کھانا دل کی بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے۔ نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر پینے سے موشن نہیں لگتے۔ آڑو کھانے سے ہارٹ اٹیک اور جوڑوں کے درد سے بچا جا سکتا ہے۔ نہار منہ ہمیشہ نیم گرم پانی استعمال کریں۔ ناظرین، زیرہ کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام آتا ہے۔ بیت الخلاء میں کفلے لٹکانے سے منفی اثرات اور بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ موٹا ہونے کے لیے رات کو روٹی دودھ میں بھگو کر صبح کھائیں۔ پانی زیادہ پینے سے گردے صاف ہوتے ہیں۔ پانی ابال کر پینے سے بڑی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ تنہائی اور اکیلا پن صحت کے لیے نہایت نقصان دہ ہے۔ معدے کی بیماریوں سے بچنے کے لیے کھانے کے دوران پانی نہ پیے۔ جوان نظر آنے کے لیے دودھ میں ہلدی ملا کر پیے۔ کیرا گردے کے درد اور پیاس کی شدت میں مفید ہیں۔ خشک خربوزے کے بیج دماغی طاقت بڑھاتے ہیں۔ اناردانہ روزانہ استعمال کرنے سے بھوک بڑھتی ہے۔ ادرک والا پانی پینے سے خون گاڑھا نہیں ہوتا۔ ناخن چبانے سے یادداشت کمزور ہوتی ہے۔ گلاب کا پھول سونگھنے سے نیند پرسکون آتی ہے۔ دان درد میں لہسن کا پانی روئی سے لگائیں۔ ناظرین، آواز سریلی بنانے کے لیے صبح نیم گرم شہد چاٹیں۔ سوتے وقت ایک ہی بازو پر وزن ڈال کر سونے سے بازو میں درد اٹھنے لگتا ہے۔ کھانے پینے کی کوئی بھی چیز اگر زیادہ گرم ہو تو اسے پلاسٹک کے برتن میں ڈال کر مت کھائیں، ورنہ کینسر کی بیماری لگ سکتی ہے۔ تھوڑی دیر اپنے بائیں پاؤں پر کھڑے ہو جائے، اس سے آپ کا دماغ بالکل فریش ہو جائے گا۔ دودھ کو گاڑھا کرنا ہے تو اس میں چند دانے کشمش کے ڈال دو، اس سے دودھ فوراً گاڑھا ہو جائے گا۔ ناشتے میں روزانہ کھجور کھا لینے سے انسان بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ جو صبح اٹھ کر پہلے برتن دھوتے ہیں ان کو کمر کے درد کے مسائل ہو جاتے ہیں، اس لیے رات کے وقت دھو کر سو جائیں۔ جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ ہلدی ضرور استعمال کریں۔ اپنے آپ کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کریں، اس میں آپ کی صحت کا راز چھپا ہے۔ انسان کے لیے سب سے مفید چیز صحت اور سب سے مفید کھانا سبزی ہے۔ کمر کے مہرے خراب ہو تو لہسن اور زیتون کا تیل مکس کر کے کمر کی مالش کیا کریں۔ ناظرین، بادام کے تیل کے اندر انڈے کی سردی ملا کر چہرے پر لگاؤ اور 20 منٹ بعد منہ دھو لو۔ زیرے میں تھوڑا سا نمک شامل کریں تو شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔
زیادہ سونے والے اور سست افراد انجیر کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ معدے کو ٹھیک رکھنے کے لیے جامن کھایا کریں۔ کھانا کھانے کے بعد 2 جامن کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ جوانی برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو صبح اٹھ کر گرم پانی پیا کرو۔ روزانہ سونف چبانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ زبان کے نیچے کلونجی کا دانہ رکھنے سے بڑا ہوا بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ دماغ میں تلوں کا تیل مسلنے سے دماغ کی نسیں کھل جاتی ہیں۔ زیادہ خوبصورت لوگ اکثر بے وفا ہوتے ہیں اور جو تیز بولیں وہ دولت کے بھوکے ہوتے ہیں۔ کھانے کے بعد پانی پینے کی عادت بندے کو جلدی موٹا کرتی ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ دبلے پتلے ہیں تو روزانہ 2 کیلے کھایا کریں، آپ کا وزن بڑھنے لگ جائے گا۔ انڈے کو ابالنے سے پہلے اگر پانی میں تھوڑا سا نمک ڈال لیں تو انڈے کا چھلکا پھٹتا نہیں ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔